اللهم لك الحمد كما أنت خلقه فصل على محمد كما أنت خلقه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ آپ دین اسلام کی ہماگیریت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے تمام شعبہ زندگی کے بارے میں، شعبہ جاتی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم ماخذ اسلام کی بات کرتے ہیں، سورس آف اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کن چیزوں سے مل کر بنا ہے، تو چار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب سے بڑا سورس ہے، نصوص میں شامل ہے۔ نمبر دو، حدیث مبارکہ۔ نمبر تین، اجماع امت۔ اور نمبر چار، قیاس۔ آپ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرادات تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے بعد یہ حق جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ اس قرآن کو کھول کھول کر بیان کریں۔ آج ایک بہت بڑا فتنہ جو عصر حاضر میں سر اٹھا رہا ہے، آپ عربی کی بنیاد پر، عربی زبان کی بنیاد پر اور عربی دانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی مرادات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ عربی لغت کے اندر میری بڑی مہارت ہے اور اس عربی لغت کی ہی بنیاد پر میں صرف قرآن کریم کو اور اللہ کی مرادات کو سمجھوں گا، تو در حقیقت وہ دھوکے اور فریب کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بغیر آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھیں کہ عربی زبان، قرآن کریم جس عرب کی طرف نازل کیا گیا اس کی مادری زبان عربی تھی۔ عربی فصاحت و بلاغت کے اندر وہ اپنا نام رکھتے تھے، اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رسول کو جس امت کی طرف بھیجا ہے، اور اس وقت کی امت جس علم کے اندر اپنے عروج پر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو وہی عروج، جو قوم عروج پہ تھی اس علم میں، اسی عروج کے مطابق اس کو معجزہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا، وہ علم طب کے اندر بہت مہارت رکھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، وہ اندھے کو بنائی دیتے، مردے کو زندہ کرتے، کور کو شفا دیتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق۔ جب آپ نے یہ معجزات جو من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ تھے ان کا اظہار کیا، تو اس قوم کے بڑے بڑے علم و طب کے لوگ پکار اٹھے کہ یہ علم و طب نہیں ہے، یہ کوئی من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علوم ہے، علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا، وہ قوم جادوگری میں بہت بلند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ جب اللہ کے رسول جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو آپ نے جا کے صرف ایک مطالبہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہ فرعون، بنی اسرائیل کی قوم کو میرے ساتھ جانے دے۔ انہ طغی کی صورت بھی قرآن کریم نے بیان کی، وہ بچوں کو یذہب، وہ ذبح کر دیتا تھا، ابناءکم، ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءکم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو فرعون نے اپنے شہر میں اعلان کیا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ لوگ جو فرعون کی دفاعی پوزیشن کی طرف تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کھڑے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جادوگر جان گئے کہ کوئی جادو نہیں ہے، اور وہ ہارون اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف بھیجا، وہ قوم عربی و فصاحت و بلاغت میں بڑا عروج پر تھی۔ جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ذالک کا مطلب وہ ہوتا ہے اور کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، بلکہ ان کی مادری زبان میں کہا جا رہا تھا۔
پھر جناب رسول اللہ کا ٹولیوں کی صورت میں آ کر اللہ کے رسول اللہ سے قرآن کریم کے معنی اور مطالب سمجھنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث اور سنت کے بغیر ہم اللہ کے کلام تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دینے کی جسارت چاہتا ہوں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو وحی کی کچھ صورتیں طریقہ اسلام کے اندر محفوظ ہیں کہ آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا، اگر آپ اونٹنی پر بیٹھتے تو اس کی شدت اور قوت کی وجہ سے اونٹنی نیچے بیٹھ جایا کرتی، اور آپ کا چہرہ آپ کا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ یہ مختلف صورتیں حضرات فقہا نے اور حضرات مفسرین نے لکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا کہ اچانک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی کپ کپی کی شدت کو میری ٹانگیں محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی حالت ٹھیک ہوئی تو میں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر تھی؟ فرمایا جبرائیل امین قرآن لے کر آئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ متصل تھا، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی حرارت کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں آپ کی حرارت اور شدت کو محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت جبرائیل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین سے کیا لے رہے تھے، کوئی نہیں جان سکتا تھا جب تک جناب صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ بتا دیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم قرآن کریم کو جاننے میں بھی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے محتاج ہیں۔ اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ٹھہری یتلو علیہم آیا، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کچھ دے رہا ہے۔ جب عائشہ صدیقہ نہیں جان سکتی تو پھر آج کا جدید انسان عربی زبان کی بنیاد پر کیسے قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے؟ قرآن کریم کے الفاظ اور معنی اور اس کے مطالب کو سمجھنے کے لیے ہم سب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے محتاج ہیں، آپ کی سنت کے محتاج ہیں، آپ کی حدیث کے محتاج ہیں۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کی سنت کو اگر دین سے نکال دیا جائے تو در حقیقت دین اور اللہ تعالیٰ کی مرادات کو سمجھنے میں ہر شخص ناکام ہوگا۔ قرآن کریم کی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ عرب النسل ہونے کے باوجود بھی صحابہ کرام کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی مرادات کے سمجھنے میں دشواری پیش آئی ہے، اور آپ نے اس دشواری کو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہی حل کیا ہے۔ آپ جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، قبیلہ عدی کے سرداروں میں سے تھے، اور جب قرآن کریم نے رمضان کے روزوں کے بارے میں گفتگو کی کہ سفید داغا سیاہ سے جدا نہ ہو جائے تو آپ نے اپنے تکی کے نیچے 2 داغے رکھ لیے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات کا علم ہوا، آپ نے کہا عدی تمہارا تکیہ تو آسمان اور زمین و آسمان کے برابر ہیں، یہاں سفید اور سیاہ داغے سے مراد آسمان کی داریاں ہیں۔ اب قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور جب قرآن کریم نے کہا کہ جو عیسائی علماء تھے وہ اپنے پیشواؤں کو خدا کا درجہ دیتے تھے، جب عدی نے یہ آیت سنی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ عیسائی لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ارباب من دون اللہ، اپنے ہی مذہبی پیشواؤں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ جب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھی تو وہ خود اس سے پہلے عیسائی تھے، اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کہیں قرآن کریم نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو خلاف فطرت ہیں۔ اس نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود عیسائی رہا ہوں، قرآن کریم کہنا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لیکن ہم تو اپنے پیشواؤں کو خدا کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے مذہبی پیشوا کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو وہ حلال ہو جاتی، اور کسی کو حرام قرار دیتے وہ حرام ہو جاتی؟ کہا ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اختیار تو ہم نے انہیں دے رکھا تھا، اور یہ اختیار حضرات گرامی آج بھی پاپائے روم کے پاس آج بھی موجود ہیں، کیتھولک اور پروٹسٹ کو بانیوں کے پاس آج بھی یہ اختیار ان کے پادریوں کے پاس، ان کے فادرز کے پاس آج بھی موجود ہیں۔ تو ادھنی کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ اختیار تو ان کے پاس تھا۔ فرمایا یہ اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں
اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے پاس اختیار ہے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا، یہ اختیار تم نے اپنے علماء کو دے رکھا تھا۔ اب دیکھیں ادی عرب النسل تھا، لیکن قرآن کریم کے مطالب اور معنی میں کہیں دشواری پیش آئی تو اس دشواری کو جناب وسلم کی بارگاہ میں جا کر حل کروایا۔ اس لیے حضرات گرامی یہ صرف کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، قرآن کریم کے متعدد واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ حضرات صحابہ کو قرآن فہمی میں دشواری کا سامنا آیا، اس دشواری کو حل کرنے کے لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تشریح فرما دی وہ اپنے پاس سے نہیں بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنے پسند سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہیں۔ اس لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے مطالب اور معنی ہے۔ اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم حدیث اور سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرادات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔